یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, voice number 71. 29th of June 1991 was at Northwest Jamakhana of London. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. I congratulate you. What is your name? You did very well. Though it was about 4 or 5 minutes wise, but you touched the real essence of our religion, and that is Farman-bardari, obedience and submission to the will of Mawla Baba. Mawla bless you. اس بچے کی چھوٹی سی آواز سن کے میں بہت خوش ہوا. ہماری اس اسماعیلی جماعت کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر یا طریقے میں نہیں ہے، اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہمارے سر کے اوپر ایک جیتی جاگتی جوت جس کو ہم حضرت امام کہتے ہیں ہمیشہ موجود ہے. خدا تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی، from the very beginning of this creation, God kept His own personal interest in every type of life. Right from the bacteria and to the biggest animal, and other side in all these celestial bodies that we say, stars and sun and the moon. خدا نے ہر ایک لائف جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کے اندر خدا پرسنل انٹرسٹ لیتا ہے. کرسچن لوگوں کی طرح ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا نے سرشٹی بنائی اور جا کے سو گیا. Christian people, they believe like that God created this world and now He is resting. He never rests. He does not need rest. He is never tired, never exhausted. He does not depend on anything. He is not weak. He is independent, almighty. The attributes that we are taught in Quran about Allah are a real gist of understanding the reality, and that reality is God Himself. مولا کو پہچاننا ہے تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے، آنکھیں اس لیے بند کرو کہ یہ باہر کی چیزیں ڈسٹرب نہیں کریں. گو ان سائڈ یور سیلف، اپنے آپ کے اندر جا کے خود کو پوچھو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور اون سیلف. واٹ از سیلف؟ فرام ویئر ڈڈ اٹ کم اینڈ ویئر اٹ ول گو؟ What is the beginning and what will be the end? The beginning is not in our hands, and the end is also unknown to us. It is not in our hand also. اگر جنم ہمارے ہاتھ میں نہیں، موت ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ جو دنیا کے اندر ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی نیچرل فورس ہے جس کے اندر ہم لوگ مجبور ہو کے اپنا کھانا پینا ڈھونڈتے ہیں. خدا تعالیٰ نے جانوروں سے ہم کو اوپر کیا. اینیمل کنگڈم از مچ لوور دین دی ہیومن کنگڈم. Humanity has one major thing, and that is intelligence. Intelligence is a conditioned and filtered noor
because our soul lives in intelligence. The nucleus of intelligence is the seat of soul. ہمارے من کے اندر جہاں عقل کا ستھان ہے، جس کو ہم بدھی کہتے ہیں، اس کے اندر ہمارا سول رہتا ہے. ہم کہتے ہیں روح. روح کے رہنے کی جگہ ہماری انٹیلیجنس کے اندر سینٹر میں ہے، اور انٹیلیجنس ہمارے برین میں رہتی ہے. اس کی جو فنکشننگ ہے بیکاز آف سول، اینڈ سول از انرجی. بیکاز آف انرجی that the soul is radiating, the function through the condition placed and created by Mawla, our intelligence works, and that working ability or the result of work is our mind. ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ مائنڈ نہیں ہے. ہم جو سوچتے ہیں وہ مائنڈ نہیں ہے، لیکن جس نے وہ پلیس، وہ لابی، وہ پرٹیکولر پلیس ہمارے برین کے اندر کے جو سوچتا ہے وہ مائنڈ ہے. تو وہ چیز کیا ہے؟ انسان کو اتنا ٹائم نہیں رہا کہ وہ اپنے آپ کے اندر ایکسپلور کرے، خود کو جاننے کی کوشش کرے. انسان نے اپنی وہ انرجی کہ جو اس کے سول کے کارن سے اس کے مائنڈ اور انٹیلیجنس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، وہ انرجی بڑی پاورفل انرجی انسان نے میٹیریلزم کے اندر ڈال دی. اور اس کے کارن سے جن لوگوں نے اپنی اس انرجی کو میٹیریل سائڈ میں یوز کیا اور انہوں نے بڑی بڑی اس قسم کے میریکولس چیزیں پیدا کر دی، ان کو ہم نے نام دے دیا سائنٹسٹ. سائنٹسٹ ڈو ناٹ کریٹ اینی تھنگ، دے سمپلی ڈسکور. They discover how this particular thing would work. They are not the creator. If telephone, if aeroplane, if video, if TV, or these are millions of technological things that we have created, we are not the creator. مولانا امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ 82 میں دار السلام آئے. سلور جوبلی کا ٹائم تھا، اس کی سیلیبریشن کے لیے جماعت میں گئے. دار السلام کے دربار کے فرمان میں سب ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ with swollen headed they think that everything is done by them. Mawla says, by them means what? Who created their brain? Who created them? تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری جو روح ہے وہ انرجی ہے. انرجی ہونے کے کارن سے انرجی کریٹ ہوتی ہے اس کے اندر قدرتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو روح ہے اگرچہ وہ کریٹڈ ہے لیکن اٹس اے اسپارک آف مولاز نور. اٹس ویری پاورفل. اٹس اے ٹائنی تھنگ half of the size of 1 grain of rice, چاول کے دانے کی آدھی چیز، اتنا ایک سلیکون کا ٹکڑا کمپیوٹر چلاتا ہے. اور ایسی چیزیں کمپیوٹر کے اندر آتی ہیں کہ جو ہیومن برین اتنی جلدی سے کیلکولیٹ یا اس کا انجام نہیں لا سکتا. کریٹڈ بائی ہیومن برین، بٹ ہیومن برین کین ناٹ فالو دس اسپیڈ. half size of 1 grain of rice. یہ چیز اگر جو دنیاوی اور میٹیریلسٹک چیز ہے وہ جو کبھی اتنا کام کر سکتی جیسے کمپیوٹر کر رہا ہے، تو ویری ٹائنی فریکشن آف دیٹ لائٹ which we say نور is our soul. It has tremendous amount of energy. وہ انرجی اس بینیفیشل بنے اس لیے خدا نے اس کو انٹیلیجنس میں رکھا، اور انٹیلیجنس کے تھرو سے ہیومن مائنڈ کام کرنے لگا، اور ہیومن مائنڈ نے میریکولر چیزیں پیدا کر دی. وہ ساری چیزیں، یہ جو انرجی خدا نے ہم کو دی،
وہ اس لیے دی کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی تمام کریشن کو سمجھ سکیں. لیکن ہم لگ گئے اپنے آرام کے لیے چیزیں بنانے. ٹیلی فون ہمارے آرام سے بنا, ٹی وی بنی, موٹر بنی, ایروپلین بنے. اب ہم یہ بنا رہے ہیں کہ کوئی اسپیس شپ ہوئے تو ہم اوپر جاویں. لیکن آپ کب مون میں جاؤ گے, کب مارس میں جاؤ گے, وہ تو خدا جانتا ہے. ایک دن ضرور انسان پہنچے گا وہاں, کیونکہ خدا اس کو ڈائیورٹ بھی کرتا ہے. لیکن اگر آپ عبادت کرو تو آپ کا بدن ادھر بیٹھا ہے اور آپ کی یہ روح آپ کو کہاں جانا ہے؟ مارس میں. In a twinkle of an eye you can reach Mars. In a twinkle of an eye you can go and see what is in Venus. In a twinkle of an eye it won't take much time, because the highest speed is the speed of light, which is 186,300 miles per second. But humans working through spirit, through soul, is tremendously speedy. In a twinkle of an eye, you can explore our whole solar system. You know, light takes nearly 8 seconds, rather 8 minutes, I'm sorry, not 8 seconds, 8 minutes to come from the sun to the earth, because sun is nearly 10 million miles away. It takes 8 minutes to reach the first ray of the sun on earth. But in a twinkle of your eyes, in a fraction of a second, through your spirit and soul, you can go and see inside the sun, where tremendous amount of atomic energy is taking place. Energy. Millions of Fahrenheit degrees of energy, because fusion and fission, these are the two atomic energies activities. Two atoms either split or they come together. It creates energy. This energy is going on in the sun, and that energy, if you go spiritually, it won't burn you, because you have more power than the burning power of the sun. You can see it. Scientists cannot go there. Science cannot go there. Not even about 100 million miles. 100 million miles away from the sun, we cannot stand, because we are covered with other cosmic health that covers the earth. Now, ozone and other gases, they are protecting us. But if you go outside, even at this stage, we cannot resist the sunshine and the scorching heat that it produces. خدا تعالیٰ نے ہم کو جو روحانیت بخشی ہوئی ہے, انسان اس سے ڈائیورٹ ہو کے الگ چلا گیا, دنیا میں پڑ گیا. خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تھا کہ انسان اس دنیا کے اندر خدا نے جس طرح کہا اس طرح عمل کر کے وہ خدا کی ساری کریشن کو دیکھے. اور ساری خدا کی کریشن کو دیکھنا میٹیریلی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ انسان کی طاقت نہیں. خدا ہی کی دی ہوئی انرجی, جس کو ہم سول کہتے ہیں, اسپرٹ کہتے ہیں, اس کی معرفت سے ہم پہنچ سکتے ہیں. کیوں کہ یہ چیز کوئی برباد نہیں کر سکتی, لیکن میٹر ڈسٹروائے ہو سکتا ہے, چینج ہو سکتا ہے. انسان اس چیز کو بھول گیا. وہ چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ ابھی تک ہم نے کبھی اس کے لیے سنا بھی نہیں. آپ کبھی فزکس پڑھو تو فزکس پڑھنے سے آپ کو بڑی روحانیت ملے گی, کیونکہ فزکس پڑھنے سے آپ کو نیچر کے اندر جو میریکلز اور طاقت خدا نے رکھی ہے, آپ کو اس کا بھان ہوگا, سمجھ آئے گی. اور یہ چیز اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ چیز آپ کو عبادت میں بہت کام آئے گی.
ہم کو خدا تعالیٰ نے تیار کرنے کے لیے چند اصول بنائے. اس اصولوں کو ہم مذہب کہتے ہیں. We name religion, and religion is based on the guidance that God sent through His prophets. بہت سمپلسٹ چیزیں اس نے ہمیں کہیں. سمپلسٹ چیزوں کے اندر جیسے کہ ہم اے اور بی اور الفابیٹس وغیرہ سیکھتے ہیں. روز خدا کو یاد کرو, اور یاد کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر جگہ بنائی جس کو مسجد کہی, جماعت خانے کہے. اسکول جس طرح ہوتے ہیں, یونیورسٹیاں ہوتی ہیں. اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں جائے بغیر ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اور چھوٹی سے چھوٹی کنڈیشن, کنڈر گارڈن کے جو مدرسے, کنڈر گارڈن کی جو کلاس رومز ہوتے ہیں وہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے. کنڈر گارڈن کی ضرورت ہے. ایک ایسی کلاس روم چاہیے, ایک ایسا پلیس چاہیے اوپن کے اندر بھی تھوڑی جگہ کے اندر بچے بیٹھ جاتے ہیں. ایک گرو ہوتا ہے جو ان بچوں کو سکھاتا یا سکھاتی ہے. اس وقت اس چھوٹی عمر میں 3.5 برس کی عمر کے اندر بچوں کو ہم چوپڑی کتاب نہیں دیتے. ہم ان بچوں کو کاغذ پینسل بھی شاید نہیں دیتے. تھوڑے اسٹیج کے بعد ہم دیں گے, لیکن ہم کو پہلا بیٹھنا سکھاتے ہیں. فرسٹ تھنگ از دے شوڈ سٹ, بیٹھیں اور اٹینٹو ہوئیں. اس کو وہ میوزک کے ساتھ کہ کوئی بھی انٹرسٹڈ وے سے بچوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرے اپنی طرف. دس از دی فرسٹ لیسن آف ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ. بچوں کو کنسنٹریشن کنڈر گارڈن میں مونٹیسری لیول کے اوپر سکھائی جاتی ہے. پھر وہ پینٹنگ سیکھتے ہیں, جدی جدی چیزوں کے سائز بڑے چھوٹے, اس کے لیے کھلونے اور ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں. اس طرح چڑھتے 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 یہ بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور ڈاکٹریٹ لے کے واپس آتا ہے. لیکن سٹارٹنگ کیسے ہوئی؟ اسی طرح سے ہم کو اگر یونیورسٹی میں سے پاس ہونا ہے, اسپرچل یونیورسٹی دیٹ از بیت الخیال, تو وہ بیت الخیال اسٹریٹ اوے ہم بیٹھ جاویں. بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں, حاضر امام کے پاس جا کے بول لے آتے ہیں, تو پھر مشنریوں کو یا کسی کو لوگوں کو پوچھتے ہیں کس طرح بیٹھیں, کیا کریں. ارے بھی پہلے کنڈر گارڈن میں گئے نہیں, الفابیٹ سیکھا نہیں, پرائمری کلاس پاس نہیں کی, سیکنڈری میں گئے نہیں, اور سیدھا یونیورسٹی میں داخل ہو کے سمجھ لو گے کہ میں ابھی ایم اے یا ڈاکٹریٹ کر لوں گا. یہ تو نہیں بنتا, کیونکہ بیسک پرنسپل سیکھے ہی نہیں. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جماعت خانے کے اندر ہر روز آؤ. دس از کنڈر گارڈن. جماعت خانے میں روز آؤ. کتنا بھی کام ہوئے چھوڑ دو, کیونکہ یہ دنیا کے تمام کام کہ جس کے کارن سے آپ جماعت خانہ چھوڑ رہے ہو, جب مر جاؤ گے تو یہ کوئی ساتھ نہیں آئے گا. لیکن مر جاؤ گے تو جماعت خانہ کی جو بیٹھک ہے نا, وہ چیزیں ساتھ آئیں گی. اور مرنا ہے, مرنا ہے, لازم ہے. وہ ایتھسٹ اور ناسٹک جو نہیں خدا کو مانتے, ان کو پوچھو کہ تمہیں مرنا ہے تو کہتے ہیں آف کورس ون ہیز ٹو ڈائی. کتنی سچائی ہے موت میں. خدا کو نہیں مانتے, موت کو مانتے ہیں. یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر موت ہے تو ہم کو کبھی خیال ہوا کہ میرا حال کیا ہوگا؟ موت تو ہے. اور وہ لوگ کہ جو یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالی ہم کو موت کے وقت ہماری کیریکٹر, اعمال, اچھائی, برائی اس کا پوچھے گا, تو وہ سچے لوگ ہیں. ہم کو حضرت امام نے بھی فرمایا, ہر مذہب یہ مانتا ہے کہ انسان کا حساب کتاب ہوگا. خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اندر ایک یہ ہے مالک یوم الدین, حساب کتاب کے دن کا وہ مالک ہے, یعنی وہ سپریم جج بنے گا, اور اس کے پاس سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے. مولا سب جانتا ہے, ہی از آل نوئنگ. وی کین ناٹ سے and we will not be able to say, Mawla, I didn't do that. We can't say. Yara matta koi aakhe tis din
ویرتامو جیو متسینسو. کہ صدر دین نے شام کے چوگڑیے بنائے. 5 چوگڑیے ہیں. اس میں ایک یہ ہے، یہ آخری چوگڑیا ہے جو شام کے وقت یا تو پہلی دعا سے پہلے یا پہلی دعا کے پیچھے، لیکن ایوری تھرسڈے چوگڑیا بولنا چاہیے. یہ ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن ہے جو ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں. اور یہ جو 11 ویریں جیوں میدوں یا 22 ویریں جیوں میدوں، یہ چوگڑیا صبح کی دعا سے پہلے بولا جاتا ہے. یہ صبح کا چوگڑیا بھی ہے. صبح کے 20 چوگڑی ہے. چوگڑیا کہتے ہیں جس کے اندر مولانا حضرت امام کی پریز ہوئے اور ساتھ ساتھ ہم کو یعنی مریدوں کو تھوڑا سا سبق بھی ملے، گائیڈنس بھی ملے. اے میرے فرینڈز، 11 ویریں جیوں میدوں. 11 means friends and veer means brother. دونوں طریقے سے پیر نے ویری سویٹلی ہم کو یہ بوت کیا. 11 مت کوئی آخر او فرینڈز. At that time, when you will be standing before Maula Bapa for your account and accountability, you will not be able to say, Ya Maula, I didn't know. Ya Maula, I'm not aware of it, because he knows it, that you had been taught. دنیا کا کوئی بھی انسان اگر وہ کافر بھی ہے تو خدا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حق، سچ، مذہب اور اسپرچول میٹر کی کانوں میں بات تو ڈالے گا، مانے نہ مانے اس کا کام. اگر کوئی گرو نہیں ملا تو کوئی بزرگ ملے گا، کوئی دوست کہہ دے گا حق بات. کسی نہ کسی طریقے سے خدا اس کے کانوں میں پیغام پہنچا دے گا، کوئی نہ کوئی طریقے سے. اور اس لیے خدا نے پیغمبر بھیجے. جتنے بھی نبی تھے they were missionaries, they were propagators, and they propagated the name and the ability and the favor and the habits of God to all mankind. ہر ایک مذہب کے اندر، انڈیا میں، پاکستان میں، یورپ میں، افریقہ میں، 2 Americas, we have 9 continents. کہیں آج وسطی ہے، کہیں نہیں. Presently we see the Arctic and the Antarctic, where the North Pole and South Poles are. Now they are covered with snow. But there was a time, millions of years before, when the South Pole was at the left-hand side and North Pole was all on the right side. So the world is now turning like this, clockwise. South Pole is becoming slowly to the level of equator and then goes up to become North Pole, and North Pole comes to down, becomes South Pole. It has taken millions of years, and therefore we do not know. Even scientists do not know now. How do I know? You might be thinking, peers have told me. It is in our literature. So what I was telling you, there was a time in these continents that now we say Arctic, full of ice. One day it was there and there was no ice, and ice was at the equator, up and down both sides. So this world is turning like this. South Pole becoming North, North becoming South. It's a movement of the earth. Everywhere in every continent, when there was human habitation, God created from amongst them and appointed him as a messenger of God.
خدا نے ہر قوم کے اندر، ہر کانٹیننٹ کے اندر، تمام کنٹریز کے اندر، ان کی خود کی لینگویج کے اندر، ان کے خود کے کلچرل میتھڈ کے اندر ان کو گائیڈنس دی ہے. دیٹ از واٹ قرآن سیز. سو نو ون کین سے آئی ڈیڈنٹ ہیئر اٹ. ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو ہونے والی. پیر نے ہم کو ایک ایگزامپل دی. بھوم جوئینے واڑی جواؤ، زمین دیکھ کے تم اس کے اندر اپنی گارڈن یا جو کچھ بھی ایگریکلچر کرنا ہے کرو، کیونکہ اگر جو زمین ہے وہ پاورفل نہیں، سسٹین نہیں کر سکتی، پتھر کی جگہ ہے، اس کے اندر آپ گیہوں نہیں بنا سکتے. تو پھر کہتے ہیں زمین دیکھ کے واڑی بناؤ، گارڈن بناؤ. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی آخرت کے لیے، یعنی اپنے فیوچر لائف کے لیے، ہیئر آفٹر کے لیے، موت کے بعد کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، اس کے لیے تم جو کام کرو تو تم زمین دیکھ کے کام کرو. تم تو پڑ گئے موٹر میں، بنگلے میں، عیش میں، آرام میں، ٹی وی میں، کھانا پینا، عیش آرام، موج شوق، کپڑا لتا، اس میں پڑ گئے. مولا کہتے ہیں جماعت کرنے آؤ. ہم کہتے ہیں بہت بزی ہے. شام کو تو ہمارا کام ہوتا ہے، شام کو تو گراہک آتے ہیں. اچھا، روزی کمانا بھی ضروری ہے، لیکن 4 بجے گراہک ہوتا ہے صبح، پروڑیے گراہک آتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہو؟ اس وقت ہم سنورنگ کرتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں آرام سے. وہ چیز جو اسماعیلی طریقے نے ہم کو سکھانی ہے یا سکھائی ہے، ہم بھول چکے ہیں. ہم دنیا کے اندر پڑھ کے کمزور ہو گئے ہیں. We have become weaker and weaker and weaker day by day, spiritually weak, and that is a bad sign. اس کا کارن یہ ہے مومنو، 60 برس ہوئے، 60 ایئرز ہوئے میں دنیا کے اندر جماعتوں میں گھومتا ہوں. میری بیک گراؤنڈ میں ہماری اسماعیلی جماعت کے 60 ایئرز کا ایکسپیرینس میری بیک گراؤنڈ میں ہے. بہت جماعتیں دیکھی، پرسنلی بھی اور سن کے بھی میں نے جماعتوں کے حال دیکھے. ہماری جماعت دنیا کے ساتھ ساتھ ویک ہو رہی ہے. جس طرح ہر سال کرنسی ویک ہو رہی ہے. میں لگ بھگ ہر سال ادھر آتا ہوں اور 30 برس ہوئے میں انگلینڈ کے اندر لگ بھگ ہر سال آتا ہوں. ایک وہ زمانہ تھا کہ ادھر ٹکی چلتی تھی. ٹکی مینس 3 پینی. یہ ہماری آج کی پینس نہیں. 1 پاؤنڈ میں 20 شلنگ، 1 شلنگ کے اندر 12 پینی، اور 12 پینی کی اندر 3 پینی بس کی رائٹ ملتی تھی. اور اس زمانے کے اندر ہاف پینی بھی چلتی تھی، جس کو ہیپنی کہتے ہیں. ہاف پینی، 1.5 پینی، 2.5 پینی، 3.5 پینی. فروٹ کے اندر ہاف پینی چلتی تھی، کھانے پینے کی چیزوں میں ہاف پینی چلتی تھی. یہ 62 60 کی بات کرتا. آج اس کا تو پتہ ہی نہیں. تو کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اسی طرح سے ہماری جو ایمان کی شکتی ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس کی طاقت گھٹتی جاتی ہے. 1 پاؤنڈ آج کچھ بھی نہیں، لیکن ایک زمانے کے اندر 1 شلنگ آج کے پاؤنڈ سے بڑا تھا. 1 shilling was more valuable and was able to fetch more things rather than 1 pound of today. اور آج سے 10 برس کے پہلے کہ جو آپ کا 1 پاؤنڈ ہے نا، it will be equal to again 10 pennies. ہر سال 5%، 6% ڈیویلیویشن ہو رہی ہے. زمین کہاں جائے گی اور انسان کہاں جائے گا اس کا پتہ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارا ایمان بھی ویک ہوتا جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے ایمان ویک ہوتا جاتا ہے تیسے تیسے پیچھے سے مولانا حضرت امام اس کی لیول رکھنے کے لیے اپنی بخششیں زیادہ دے رہا ہے. جب اس زمانے کے اندر ورلڈ کرنسیز کی مارکیٹ کے اندر جس کو ایکسچینج کہتے ہیں، وہاں کبھی ین بیچ میں کچھ 1 سال ہوا،
ین جو ہے نا جاپان کا وہ گر گیا، اتنا گر گیا کہ جاپان کا جو نیشنل بینک ہے، گورنمنٹ کا بینک ساری نیشن کا، اس بینک نے امیڈیٹلی $500 بلین ریلیز کر دیے ین کو اوپر لانے کے لیے۔ اسی طرح سے جب یہاں پاؤنڈ کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو بینک آف انگلینڈ بیچ میں آ کے اپنے پاؤنڈ کو بچا لیتا ہے، پھر اس کی ویلیو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مولانا حضرت امام ہمارا مالک ہے، وہ ہم کو دیکھتا ہے جب ہم اسپرچولی بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی روحانی انرجی، اپنی رحمت ریلیز کر کے اپنی دعائیں دے کے ہم کو بچا لیتا ہے، نہیں تو ہم برباد ہو جائیں۔ ہمیں حضرت امام کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہم کو برباد ہونے سے بچاتا رہتا ہے۔ ہم اتنے انگریٹفل نہیں بنے کہ مولانا حضرت امام کا تھینک بھی نہ کریں، اس کو تھینک یو تو بولو۔ آج اس کی رحمتوں سے، اس کی دعاؤں سے، اس کی بخششوں سے آج ہم لوگ ہرے ہیں۔ میں نے اس جومے کے اندر سلطان محمد شاہ کا جومہ بھی میں نے بہت دیکھا، اور شاہ حسن علی اور علی شاہ ماں باپ کے جومے کی باتیں اپنے باپ دادا سے سنی، اور دوسرے بھی بھگتوں سے سنی جنہوں نے آنکھوں سے مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ کے جومے دیکھے تھے، اور وہ چیزیں بھی کہ جو فرمانوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ساری چیزیں جب ٹیلی کرتا ہوں تو دینداروں ایک چیز مجھ کو حیران کرتی ہے، یعنی سرپرائز ہوتی ہے کہ حضرت امام کے اس جومے کے اندر جتنی بخششیں دعائیں اس نے دی ہیں، یہ شاہ حسن علی، شاہ علی شاہ اور سلطان محمد شاہ تینوں نے مل کے بھی اتنی دعائیں اور بخششیں رحمتیں نہیں کی جتنی اس جومے کے اندر ہمیں ملی ہے۔ میں نے امام سلطان محمد شاہ کے حضور کے اندر بھی آنکھوں سے دیکھا، اس سے بات بھی کی، اس کے ساتھ گھوما پھرا بھی، اس امام کے ساتھ بھی، لیکن اس نے بے حساب رحمت کر رکھی ہے۔ یہ جو دعائیں دینے کا اس کا طریقہ سلطان محمد شاہ کے زمانے میں فرمان کرتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے خانہ ودان۔ کبھی کبھی ایسا بہت امام سلطان محمد شاہ رحمت میں آ جائے تو ایک آدھ دعا دے دیتے تھے، لیکن اس نے تو دعاؤں کی بارش کر دی، اس لیے کہ ہمارے جو گناہ ہیں اگر اس کی رحمت کی بارش نہ ہوئے تو ہمارے گناہ ہم کو جلا ڈالیں۔ ہمارے اندر ہیٹ ہے، وہ ہیٹ فزیکل ہیٹ بھی ہے لیکن گناہوں کی ہیٹ بھی ہے۔ گناہ ہے وہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، دوزخ آگ سے بھرا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوزخ کو فائر کہا ہے، ہیل از فل آف فائر۔ ابھی فائر کیا ہے؟ فائر ہر چیز کو برباد کر دیتی، جلا ڈالتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے جو گناہ ہیں، گناہ کے کارن سے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ فزیکل گرمی چھوڑ دو، لیکن ہمارے خیالات کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے جتنا نروس سسٹم ہے وہ ٹینس ہو جاتا ہے۔ جس طرح بہت یوز کرنے سے الیکٹرک کی جو وائرز ہیں نا وہ ہاٹ ہو جاتی ہیں اور پھر فیوز اڑ جاتا ہے، یا کوئی ایک وائر ٹوٹ جاتی ہے، ساری جتنی الیکٹریسٹی روشنی بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے ہمارے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، ٹینشن بڑھتی ہے۔ یہ ٹینشن ہمارے نروس سسٹم کو گرم کر دیتی ہے۔ گرم کرنے سے ہمارے جو نروز ہوتے ہیں ٹینس ہو جاتے ہیں، اریٹیشن ہو جاتی ہے، آدمی کے دل کے اندر روڈنس آ جاتی ہے، آدمی دیوانے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی عقل کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیز انٹالریبل ہو جاتی ہے تو اس آدمی کی جو دماغی بیلنس ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ آدمی آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اس کو نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس آدمی کو ڈپریشن پکڑ لیتی ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں، ٹاک کا سسٹم بھی بدل جاتا ہے، وہ آدمی کی عقل بگڑ جاتی ہے۔ تو عقل بگڑ جانے سے وہ آدمی کوئی کام کا نہیں رہتا، نہ وہ اکاؤنٹ کر سکتا ہے، نہ وہ پیسے گن سکتا ہے، نہ اور کوئی چیز کی خامی دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔
گناہ کرنے سے انسان کو دماغی نقصان ہوتا ہے، مینٹل نقصان ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ ایک ٹرمنڈس اماؤنٹ کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کا اسپرچول نقصان ہے۔ وہ لوگ کہ جو عابد ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا سے بھروسہ رکھتے ہیں، خدا سے دوستی کرتے ہیں، ان آدمیوں کا دماغ کبھی بھی امبیلنس نہیں ہوئے گا۔ بڑے سے بڑی تکلیف بھی اگر آ جائے گی تو وہ اپنے بیلنس میں ہی رہے گا، بلکہ ہنس کے کہے گا اچھا یا مولا تیری مرضی ایسی ہے، آمین۔ لیکن جس آدمی کی عبادت بندگی روحانیت اچھی نہیں ہوتی، گناہ بڑھ جاتے ہیں، وہ امبیلنس ہو جائے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اتنا انٹالریبل ہو جاوے، اندر اتنا گرم ہو جاوے کہ وہ آپگھات کر لے۔ یہ جو آپگھات ہے وہ انسان کی بیلنس کو خراب کرنے کا ایک نتیجہ ہے، اور اس کا کارن لیک آف عبادت، لیک آف نیکیاں۔ اگر اس آدمی کے دل کے اندر خدا پہ بھروسہ ہوئے، اس کا ایمان اور یقین کامل ہے، تو وہ آدمی کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا۔ میرے سامی راجے کو یوں گمیا، بس میرے مولا کو ایسا منظور تھا، میں تو نوکر ہوں، سیٹ تو وہ ہے، اگر سیٹ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو تو ایسا میں نے کیا، وہ بگڑ گیا تو سیٹ جانے، اس کا حکم جانے۔ یعنی انسان کے دل کے اندر ہر حالت میں خدا کا بھروسہ اس کو جیتا رکھتا ہے، خالی نہیں، خوشی سے جیتا رکھتا ہے، اس کا دل بھرا رہتا ہے۔ کھانے کو ایک سینٹ میں کھیسے کے اندر کوئی چیز خرید کے کھانے کو سینٹ کھیسے میں نہیں، 2 دن کی بھوک بھی اس کو لگی ہوئی ہے، سخت غریب ہے، لیکن منہ کے اوپر لالی ہے۔ اس کو پوچھو تو کہتا الحمدللہ، ارے تیرے 2 دن سے کھایا نہیں، اتنا تجھے دکھ ہے، مگر اس کو دکھ لگے تو نا۔ وہ تو اپنے مولا کی محبت میں اس کے اوپر بھروسہ رکھ کے اس کی باتوں کو جانتا ہے کہ مجھ کو اس نے یہ جو 2 دن کی یہ ایسی سزا دی ہے، اس میں کوئی اس کا بھید ہے۔ وہ آدمی کبھی بھی سخت مصیبت کے اندر بھی مومن کا دل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اور وہ کبھی گھبراتا نہیں۔ حضرت نور مولانا سلطان محمد شاہ داتار کی میں اپنی بات ایک سنایا کرتا ہوں، میری کچھ واعظوں میں ہے۔ مولا ایک دفعہ پونا گئے۔ آج جو پونا کا جماعت خانہ ہے، اس کی جگہ جھونا پرانا جماعت خانہ بیٹھا تھا۔ پونا کی جماعت بہت پرانی جماعت ہے، مولانا شاہ حسن علی بادشاہ کے زمانے سے یہ پونا کی جماعت کھڑی ہوئی، اور بڑی عاشق جماعت ہے، مومن جماعت ہے۔ پونا کے بہت سے فرمان بڑے سمجھنے جیسے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ گاڑی سے نیچے اترے، بوائے اسکاؤٹ کے بینڈ نے سلامی دی، عملدار مکھی کمڑیا پریزیڈنٹ کھڑے ہیں، جماعت خانہ اس طرف ہے، لیکن مولا گاڑی میں اس طرف سے اترے کہ جو اپوزٹ سائڈ تھی، ادھر سے اتر کے ایسا سامنے نظر پڑی تو دور اباؤٹ 100-200 فیٹ وہاں ایک جھاڑ تھا۔ اس جھاڑ کے نیچے ایک ٹری کے نیچے ایک خالو، یعنی ایران کا اسماعیلی، خالو اس لیے کہتے تھے، ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کی جو ماں تھی نا وہ ایران کی تھی، تو ایران کے جتنے بھی بھائی تھے ان کو لوگ خالو کہتے تھے۔ خالو کہتے ہیں مامے کو اور ماسے کو، تو یہ ایک قسم کی آنر تھی ان کو دینے کی، کیونکہ یہ اس ملک سے آئے ہیں کہ جس ملک سے ماتا سلامت آئی ہے، اس طرح اس کو خالو کہتے تھے۔ تو ایک ایران کا اسماعیلی ادھر کھڑا تھا، اب اس کو لیپریسی ہو گئی تھی، کوڑ کی بیماری۔ وہ زمانے کے اندر آج سے 70 ایئرز پہلے کوڑ کا علاج نہیں ہوتا تھا، انکیوریبل تھی، اور یہ ڈیزیز اس میں خاص طور پہ جو کالا کوڑ ہے وہ بہت خراب ہے۔ اگر یہ ڈیزیز بڑھ جاوے تو آپ آئس کا ٹکڑا رکھو تو وہ آئس کا ٹکڑا آستے 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 پانی بنتا جاتا ہے، گلتا جاتا ہے۔ اس طرح لیپریسی کے اندر
پہلے آدمی کی انگلیاں گلتی جاتی ہیں، ناخن نکل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، آئس کی طرح وہ پگھلتا جاتا ہے. ہاتھ انگلیاں ایسی ہو جاتی ہیں، ہاتھ ہو جاتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہو جاتی ہیں، ہاتھ گل جاتے ہیں، اتنے رہ جاتے ہیں، اتنے رہ جاتے ہیں. اور ایک امک سٹیج پہ جا کے جب یہ اندر چلے جاتا ہے تو ہارٹ بند ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، برین میں بھی چلے جاتا ہے. بہت خراب ڈیزیز ہے یہ. الحمدللہ آج اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو اس آدمی کو لیپریسی تھی، کوڑ کی بیماری تھی. اب کوڑ کی بیماری اس زمانے کے اندر اتنی انسان کو خوف پیدا کر دے کہ جیسے کینسر یا ہارٹ ڈیزیز یا ٹی بی وغیرہ، کیونکہ وہ زمانے کے اندر یہ انکیوریبل ڈیزیز تھی اور کنٹیجیس ہے، اس لیے ایسے آدمی کو گھر سے نکال دیتے ہیں. قرآن شریف کے اندر خدا تعالیٰ نے حضرت ایوب کا ذکر کیا. ایوب نبی تھے. بائبل کے اندر JOB جاب کر کے ایک چھوٹا چیپٹر ہے. یہ لوگ کرسچن لوگ اس کو حضرت ایوب کو انگلش میں جاب کہتے ہیں، پروفٹ جاب. ان کو لیپریسی ہو گئی تھی، اور جب لیپریسی ہو گئی ان کی 6 وائفز تھیں، 5 وائفز بھاگ گئی، ایک رہی ان کے ساتھ. اس نے کہا کہ میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں، میرا نکاح آپ سے ہوا ہے، میں چھوڑ کے نہیں چلی جاؤں. لیکن گام کے لوگ آ کے کہنے لگے کہ آپ ابھی گام چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے. تو حضرت ایوب گام کے باہر چلے گئے. پھر تو خدا تعالیٰ نے ان کو رستہ بتایا، اچھے ہو گئے. لیکن یہ آدمی یہ بھی اپنے گھر سے الگ ہو، لوگوں نے نکال دیا. صاحب اس کی طرف گئے. اس نے دیکھا کہ حضرت امام آتے ہیں. وہ اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہوا کہ اس کا بلڈ اس کے چہرے پہ آ گیا، لال لال ہو گیا خوشی کے مارے. اور ایسا بے چین ہوئے کہ مولا جلدی میرے پاس آوے. آپ کسی چھوٹے بچے کے سامنے ایک چاکلیٹ لے کے اس کا ریپر کھولو، آپ دیکھو بچے کی آنکھوں میں وہ کتنا بے چین ہوتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جلدی کرو اور میرے منہ میں چاکلیٹ آوے. اس طرح وہ آدمی اتنا بے چین ہوا. مولانا سلطان محمد شاہ 10 فیٹ 12 فیٹ جدا ادھر جا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے. اس نے مولا کو سلام کیا، ادب سے کھڑا رہا. صاحب نے اس کو پوچھا فارسی زبان کے اندر، چطور ہستی، تو کیسا ہے؟ کہتے خدا بسیار خوب شدہ، خوب میں بہت اچھا ہوں. لیپریسی کی بیماری ہے، مرنے کے نزدیک ہے، اس کا علاج نہیں. اور لیپریسی دکھتی ہے، پینفل ہے، لیکن ہنس رہا ہے. صاحب نے پوچھا کیسے ہو؟ تو کہتا خدا بہت اچھا. کوئی تکلیف ہے؟ صاحب کوئی تکلیف نہیں. حالانکہ تکلیف ہے. تو کہتا تکلیف نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہی نہیں تھی. مولانا حضرت امام فرماتے ہیں تم نے دکھ آؤ سے پر دکھی نہیں تھا. سمجھے؟ دکھ تو انسان کی زندگی بھری ہوئی ہے، اس سے 99% انسان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن مولا کہتے ہیں تمہیں دکھی نہیں تھا. تو دکھی ہونا کیا ہوتا ہے؟ دکھ کو ہم فیل نہیں کریں گے. ہمارے اندر ایسی روحانیت ہوئے گی، ہمارے ہاں اتنی روحانی طاقت ہوگی کہ دکھ ہم کو دکھی نہیں کر سکے گا. اس خالو بدخشانی مرید کی حالت دیکھ لو. سب کہتے ہیں تیرے کو کوئی تکلیف ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں خدا کوئی تکلیف نہیں. یہ ہے روحانیت. ایسے لوگ کبھی آوگھات کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کبھی روڈ اور اریٹیٹ ہوتے ہیں. نہیں دیندارو، ہماری مینٹل کنڈیشن دنیا کے کارن سے خراب ہو جاتی ہے، اور ہمارے اندر وہ جو اسپرٹ، وہ جو سول، وہ جو روح امام کا جو انش اور اس کی اسپارک بیٹھی ہے، ہم نے اس کو شٹ کر دیا، بند کر دیا. اس سے ہم کو انرجی تو ملتی نہیں. تو یہ دکھ ہم کو کھا جاتے ہیں. ہمارا تمام نروس سسٹم جو ہے یہ تاریں گرم ہو جاتی ہیں، کہیں فیوز جل جاتا ہے، کہیں سب کچھ سٹاپ ہو جاتا ہے. ہم کدھر کے نہیں رہے. نہ ہم جی سکتے ہیں نہ ہم مر سکتے ہیں. جینا بھی نہیں آتا، مرنا بھی نہیں آتا.
مومن جینا بھی جانتا ہے، مرنا بھی جانتا ہے۔ مومن کی زندگی کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں، دکھ بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں خوشیاں رہتی ہیں، وہ ہمیشہ سدا خوشی رہتا ہے، وہ امام کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ مومن کو یہ ایک بات کا سدیارہ ہوتا ہے، میرا مولا دیکھتا ہے، اور حقیقت میں مولا دیکھتا ہے، وہ واچ کرتا ہے۔ یہ جو ایمان کی کنڈیشن ہے، اس کی شروعات، اس کی بگننگ جماعت خانہ ہے۔ کم نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مال و دولت اکٹھے کر رہے ہیں اور جماعت خانہ بھول رہے ہیں۔ میں ان کو کم نصیب اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے وہ کب گم ہو جائے گی، کب چلی جائے گی، کب کوئی بینکرپٹ ہو جائے گا، کل کوئی غریب ہو جائے گا، وہ تو ہونے والا ہے اور ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی اتھل پاتھل چلتی رہے گی، مگر اس کے اندر سے اگر آپ آرام کی، خوشی کی، سکھ کی زندگی چاہیے، جماعت خانے آؤ۔ جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، میں نے دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، وہ کبھی سکھی نہیں ہو، وہ کبھی سکھی نہیں ہوئے گا۔ امیر ہو جائے گا، پیسے والا ہو جائے گا، میں کہتا ہوں کہ سکھی نہیں ہوئے گا۔ دنیا کے اندر ہم سکھ کس کو کہتے ہیں؟ ارے یہ تو کرو ہے، جب موٹر آئین، بنگلو آئین، یہ ملینر، ملٹی ملینر ہے۔ ارے ملٹی ملینر دھوڑ پڑی، امریکہ کے اندر کتے ملینر ہیں۔ ایک عورت گزر گئی، 1.5-2 ملین کا اس کا جو ایسٹ تھے اس کا کوئی نہیں تھا، تب وہ اپنے کتے کے نام لے گئی، وہ کتا ملینر بن گیا۔ پیسے والا ہونا کوئی بڑائی نہیں ہے، پیسے والا ہونا کوئی بڑائی نہیں۔ ایک ایسا چھوٹا سا مکینک، کبھی آپ اس کے پاس 10-20 ہزار ٹولز دے دو اس کو، مکینک کو، مگر اس کو بنانا نہیں آتا تو یہ 10-20 ہزار ٹولز کیا کرے گا؟ لیکن اچھا مکینک ہوئے، تھوڑے سے ٹولز چاہیے، اسکرو ڈرائیور چاہیے، پلائر چاہیے، اسپانرز وغیرہ چاہیے، وہ اپنی روزی کما لے گا۔ دولت ہے وہ ٹولز ہیں، دولت جو ہے روزی نہیں ہے، دولت روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹولز ہے۔ مکینک بنو پھر یہ ٹولز کام آئیں گے، ٹول بھرے نہ تھوڑے ہوں۔ تو دنیا کی جو دولت ہے وہ ہم کو دکھ دیتی ہے۔ میرا یہ مطلب منی کاؤنٹ کرنے کا نہیں ہے، لاکھ ہے کہ ملین ہے، میں اس فگرز کی طرف نہیں جاتا۔ میں یہ جاتا ہوں کہ اتنی دولت آ جاوے کہ اس دولت کو ہم سنبھال نہیں سکتے، پھر ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض آپ کو کی کہ دنیا کے اندر اور بھی انسان کو سکھ دینے والی بہت سی چیزیں ہیں، جیسا کہ عرض کر رہا تھا میں آپ کو کہ جس آدمی نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا وہ کبھی سکھ سے نہیں سوئے گا۔ اسی طرح سے جس نے حضرت امام کو دکھ دیا، آپ اس کو سکھی سمجھو گے؟ کیا وہ سکھی ہوئے گا؟ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ، یہ فرمان ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں۔ جماعت میں آئے، فرمان کیے، بیٹھا، مکھی نے عرض کی، خداوند میں ایک عرض کرنی چاہتا ہوں۔ بول کیا ہے؟ خداوند جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے۔ ماں باپ اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا، اتنا خوش ہوا، جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے۔ سب واپس کھڑے ہو کے مائک پہ آ کے کہتے ہیں میرے مکھی نے مجھے کہا کہ جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے۔ میرے روحانی بچوں، مائی بیلوڈ اسپرچوئل، پیارے بچوں، میں جب یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے میں آتے ہو، جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہوتی ہے، تو مجھے یہ چیز اتنا سکھ دیتی ہے کہ اس سے جاستی سکھ مجھ کو کوئی دوسری چیز نہیں دیتی۔ پھر سب کہتے ہیں لیکن جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے میں نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے جاستی، اس سے زیادہ مجھے کوئی دوسری چیز دکھ نہیں دیتی، دکھی نہیں کرتی۔ اب میں آپ کو پوچھوں کہ مولانا حضرت امام کو ہم دکھ دینا چاہتے ہیں، دکھی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم سکھ دینے اور سکھی ہو گئے، خوشی ہو گئے؟ ہم نے اس کی بیعت کی ہے،
ہم اس کے روحانی بچے بنے ہیں، اور وہ ہم کو کہتا ہے کہ تم اپنی روحانیت میں اوپر چڑھنے کے لیے، تو روحانیت کے اندر یونیورسٹی کی درجے تک پہنچو، اس کے لیے پہلی بگننگ یہ ہے کہ تم اپنی کلاس میں آ کے بیٹھو، روز جماعت خانے آؤ، تو تمہاری جو روحانیت ہے اس کا یہ گاڑی چلنے کا یہ پہیا ادھر سے شروع ہو گئے۔ وہ تو ہم کرتے نہیں۔ دینداروں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی وعظیں، اس قسم کے ٹاپکس ان کے سامنے کرتا ہوں، یا دوسرے مشنریز وائزین کہ جو لوگ روز جماعت خانے آتے ہیں، اور جن کو کہنا چاہیے وہ تو کوئی موٹر میں بیٹھا ہے، کوئی کلب میں بیٹھا ہے، کوئی گھر پہ بیٹھا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ایک فرض ڈالتا ہوں کہ ماں، بہن، بیوی کے کوئی بھی سگے پن کے حساب سے، فرینڈلی حساب سے اس قسم کی جو باتیں جو سنتے ہو وائز میں، ان کے کان تک پہنچاؤ کہ حضرت امام کہتے ہیں کہ جب تم جماعت خانے نہیں آتے مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور مجھے کوئی چیز دکھ نہیں دیتی۔ ان کے کانوں تک یہ کہو، آپ کی عبادت ہوئے گی۔ یہ جو ہمارا مذہب ہے یہ سکھوں سے، خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں میرا مطلب خوشیاں اور سکھ، انتکرن کی خوشیاں، انتکرن کا سکھ۔ دنیا میں دنیاوی طریقے سے بھی آپ کو یہ خوشیاں اور یہ سکھ بہت کام آئیں گے اگر آپ عبادت کرو، نیک عمل کرو، حضرت امام کے فرمان پہ چلو، سچے اسماعیلی بنو۔ میں یہ گارنٹی نہیں دیتا، نہ حضرت امام نے دی ہے کہ آپ ملینرز بن جاؤ گے، لیکن ایک گارنٹی ضرور میرے مولا نے دی ہے کہ سکھی رہو گے، خوشی رہو گے، اور اس کا اثر پڑے گا، جیون پہ پڑے گا، تندرستی بھی رہے گی، عزت بھی رہے گی، آبرو رہے گی۔ اور کبھی دکھ آتے ہیں، اور دکھ تو ہیں ہی، تو مولانا حضرت امام فوراً بیچ میں آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، فوراً آپ کا کام کر دے گا۔ چنتا ہوگی، مولا فرمایا تم فکر مند ہوگے، وریز کرو گے، لیکن میرے بچوں دکھی نہیں بنو گے، دکھی نہیں ہوگے، انشاءاللہ نہیں ہوگے، لیکن امام زمان کے پنتھ کے اوپر چل کے اس کو راضی کرو، اس کے فرمان پہ عمل کرو۔ اور یہ بھوم ہے، روحانی بھوم ہے، یہ روحانی زمین ہے جس کے اندر مولا کی محبت کا اور اپنے عمل کا پانی دو، بیج ڈالو، اور دیکھو پھر اس میں سے پھل پھول نکلیں گے، اور آپ کو روحانی خوشیاں اور برکتیں ملیں گی۔ اور جب مسافری کا وقت آئے گا اور پلین تیار ہے تو خود مولا آپ کو لینے کے لیے آئے گا، اور اس کے بعد کی زندگی تو پھر کہنے کی بات ہی نہیں۔ سکھی آباد رہو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، مولا اپنی رحمتوں کی نوازش کرے، گناہوں، نافرمانی، بدیوں، برائیوں سے بچائے، آفتیں، بلائیں، مشکلیں، مصیبتیں، بیماریاں دفع دور کرے، مولا آپ کا ایمان بڑھاتا رہے، دستن سکریت میں پورا رکھے، دن میں دنیا میں سکھی آباد کرے، نیک امیدیں پوری کرے، آپ کی دعا بندگی نیکیاں قبول کرے، مولا اس میں برکتیں دے۔ مولانا حضرت امام آپ کی ہر خوشی دین میں دنیا میں بڑھاتا رہے، مولانا حضرت امام آپ کی آل اولاد کو، کٹمب قبیلے کو سکھ، شانتی، محبت، اتفاق دے، اپنی بخششیں دے، نعمتیں دے، رحمتیں دے، سکھی رہو، آباد رہو۔ اے زندہ یا علی مدد۔